محلے میں کچھ لوگ جو ہے نوجوان یہ مرتد ہو چکے ہیں مولانا. اچھا اچھا. ہاں تو اصل میں اس میں سے میرے کچھ دوست حضرات بھی ہے تو انہوں نے کئی سارے باتیں مجھے بھی بتائی جو کہ ایسا لگنے میں تو صحیح لگتی ہے، تو بڑا ایمان جو ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے. ہاں. تو ہمارے ایک دوست ہے عبد الشکور بھائی، انہوں نے کہا کہ یار آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کانٹیکٹ میں ایک مولانا ہے، ان کو اسلام کی اچھی خاصی نالج ہے، آپ ان سے بات کرو، آپ کے جو بھی سوال ہوں گے وہ تسلی بخش جواب دے دیں گے، آپ کو ان کے چکروں میں پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو کچھ رہنمائی کر دیں گے آپ مولانا؟ نہیں میں تو اتنے تو مجھے وہ ہے الگ چیز ہے، لیکن اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے کیا ان کا کیا مسئلہ ہے، کیسا کیا ہے اس بارے میں مجھے. ہاں جیسے مثال کے طور پہ آپ مولانا ہے نا لیکن عالم ہے نا؟ ہاں ہاں الحمدللہ. تو وہ جیسے ابھی مثال کے طور پہ جو اسلام میں ہدایت اور گمراہی کا جو پورا تصور ہے، اور کیا ہمیں فری ول ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کی معلومات ہے؟ کیا مطلب؟ جو ہدایت اور گمراہی کا جو مسئلہ ہے اس پہ آپ کی نالج ہے مولانا؟ دیکھو ہدایت اور گمراہی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھے. اللہ نے جو ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، اگر وہ اس راستے پر چلیں گے تو ہدایت آ جائے گی، گمراہی کے راستے پر چلیں گے تو گمراہی آ جائے گی، سیدھی سی بات ہے. اب یہ ہے کہ کلمے والوں کو اور دینداروں کو، چاہے علماء ہوں، صلاح ہوں، دیندار ہوں، ان کو اس کی محنت کرنی چاہیے نا، محنت کرنی چاہیے. شریعت تو ہمارا اسلام تو اسی سے کہ جب ہم محنت کریں گے اخلاق سے، آداب سے، جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. صحیح. جی جی. تو مولانا یہ چیزیں ہمیں عملانی ہیں. جی جی بالکل آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہدایت اور گمراہی کا راستہ اگر واضح کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر ایک انسان اس کے اوپر ہے، چاہے تو وہ ہدایت والے راستے پہ چلے چاہے تو وہ گمراہی والے راستے پہ چلے، یہاں تک تو صحیح ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجئے کہ آپ کا بیٹا ہے اور اس کو شراب پینا وہ سیکھ گیا ہے، یعنی کدھر دیکھا کسی کو شراب پی لیا اس نے، اب وہ شراب پینا چاہتا ہے اس کی مرضی سے. آپ والد ہوتے ہوئے کیا اس کو، چونکہ وہ شراب پینا چاہتا ہے، کیا آپ اس کو شراب کھانے میں لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ لے بیٹا اور پی شراب، کیونکہ تیری چاہت ہے یا تو پینا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں تو ایسا تو نہیں کریں گے، بلکہ اس کو وہاں سے روکنا ہے، اس کو روکنا ہے اس کو. جی 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 بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کو تربیت کرنی ہے پہلے. اصل میں بھائی صاحب ایک بات میں بتا دوں، سب سے جو مسئلہ ہوا ہے نا کہ ہمارے اپنے گھروں سے ہی تربیت کا فقدان ہے. صحیح. ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں کرتے ہیں، ابتدا سے چھوٹ دیتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں پھر وہ اپنی راہ لیتے ہیں. صحیح. اچھا لیکن کوئی باپ اگر، مولانا میں سمجھ گیا آپ کی بات، مجھے بتائیے کوئی باپ اگر اس کو مزید گمراہ کرے اور اس کو شراب کھانے میں لے کے جائے اور کہے لے بیٹا شراب بھی پی اور اس کے بعد چرس بھی پی، گانجا بھی پی، مزید اس کو اگر گمراہ کرے، تو یہ باپ اچھا باپ ہوگا یا برا باپ ہوگا؟ یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے اچھا کہیں گے کہ جو اتنی گمراہی کی بات سمجھ کر، سن کر، اور گمراہی کا راستہ دیکھ کر اور پھر اس کو ادھر دھکیلے گا، تو یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. تو مولانا صاحب بہت اچھی بات ہے، بہت آپ نے پیاری بات کہی ہے. تو وہ اینٹیٹی یا وہ شخصیت جو لوگوں کو گمراہ کرے، وہ ایک اچھی اینٹیٹی، اچھی شخصیت نہیں ہو سکتی ہے. جو آپ نے ابھی مجھے جواب دیا اس سے مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں، ہے نا، کہ کوئی کسی کو گمراہ کرے، کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے، اور جو گمراہ کرے وہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا، نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے مولانا ابھی کہ کیا اللہ گمراہ کرتے ہیں
अपने बंदों को? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो गुमराह करे उसको हम फिर शैतान कहेंगे ना? हाँ देखो, अल्लाह पाक ने तो कुरान करीम में ये फरमाया ना, हाँ। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू हम्म। युखरिजुनहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर सही सही सही। वल्लज़ीना लेकिन कफरू औलियाहुम तागूत युखरिजुनहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात। हाय तो हाय ये तो अलग अलग है। हाँ, हाँ, लेकिन अभी उसी कुरान में शैतान यइदुकुमुल फ़क्र वल फ़हशा। तो और बेहतरीन मौलाना, इन्नल्लाह यइदुकुम। हाँ हाँ जी। लेकिन बहुत बेहतरीन। लेकिन मौलाना उसी कुरान में अल्लाह जो है सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 178 है उसकी, उसमें कहता है, आपने कहा था अल्लाह गुमराह नहीं करता और जो गुमराह करता है वो शैतान है, मैं उस बात से एग्री करता हूँ आपके। तो इस आयत में सूरह आराफ की आयत नंबर 178 में अल्लाह कहते हैं मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मैं युज़लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। अब यहाँ पे आप मुझे वमई युज़लिल का क्या माना है बताइए? वो जो वहाँ वमई युज़लिल है ना, हाँ, वो उसकी सही पर है। वो जो गुमराही है, जलालत है, जो जिसको अल्लाह पाक गुमराह करेंगे, यानी कि उसको धकेल देंगे। ये वो कब है? वो जब कि वो पहले अच्छा रास्ता दिखाया, उसने अच्छे रास्ते पर नहीं चला, उसको अच्छे रास्ते से हटकर, और फिर वो क्या, उसने वो गुमराही रास्ता, अल्लाह पाक फरमाया कि जब तू गुमराही का रास्ता इख्तियार करेगा तो मैं तुम्हें उधर ही धकेल दूंगा। तो आप अभी इस चीज को, मतलब पहले आपने कहा अल्लाह गुमराह नहीं करता, लेकिन अब इस बात को मान रहे कि अल्लाह गुमराह करता है ना? गुमराह, देखिए वो गुमराह करने का, ये गुमराह का ये माने इसके यहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं है कि वो अल्लाह ही गुमराह करते हैं। अल्लाह ने रास्ता, सुनिए ना, अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया है, फिर जब उसने चॉइस किया तो फिर अल्लाह पाक ने उसको क्या उधर ही धकेल दिया है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि अगर कोई गुमराही पे है, देखो ये मनाजिर की बात है, मनाजिर सुनो तो सही मौलाना, थोड़ा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।